اگر آپ اس وقت رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار برکت نہیں ہے، یا آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں جن کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، آپ مالی حالات کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اپنا گھر نہیں ہے، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج میں آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کو کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، جو مانگو گے، جو سوچو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، آپ کو اسی سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو ذرا سوچیں، جس رب نے ایک ننھے سے پرندے کے لیے آسمان میں رزق رکھا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیا، جس رب نے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات کو رزق دیا، کیا وہ آپ کو بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس ہمیں اپنے رب پر یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جو میں عمل وظیفہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک میں ایسی دعا بھی شیئر کروں گی جس کو کرنے سے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، رزق مانگتے وقت صرف یہ نہ کہے یا اللہ مجھے بہت پیسہ دے، بلکہ یوں دعا کرے، یا اللہ مجھے حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے قرض ادا کر دے، یا اللہ میرے پریشانیاں عطا کر دے، یا اللہ میرے گھر کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ کبھی انسان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کبھی تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں ایسی برکت نہیں ہوتی کہ گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو۔ اصل نعمت صرف زیادہ مال نہیں بلکہ حلال اور بابرکت رزق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، آپ کے ساتھ آسانیاں پیدا ہو، تو میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب سے استغفار کریں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، حرام کمائی سے بچیں، جھوٹ دھوکہ خیانت اور کسی کا حق مارنے سے بچیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے، انشاءاللہ اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ کر لو گے، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، تمام اٹکے ہوئے کام اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو حل کر دے گا، اللہ کی غیبی مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کا تحفہ عطا کیا ہے، ہم لوگ بہت ہی بدقسمت ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول چکے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، چلتی ہوں اس عمل وظیفے کی طرف جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی تمام پریشانی مشکلات ختم کر دے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس نے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ وہ جو بھی انسان دعا کرتا ہے یا مانگتا ہے، میرا اللہ پاک ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ایسا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کیا کریں گے، اللہ پاک اتنا رزق عطا کر دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ کشیدہ کر دے، ان کی غربت ختم کر دے اور اللہ پاک ان کے قرض جو ہے سارے سر سے اتار دے، ان کے پاس جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو گھر عطا کر دے تو وہ گھر بھی مل جائے گا۔ جب انسان کے پاس اللہ پاک حلال رزق عطا کرتا ہے، اس کے پاس کھلا رزق ہوتا ہے، وہ اپنے رزق میں سے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دے، صدقہ خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ صدقہ لازمی کیا کرے، صدقہ جو ہے وہ زندگی میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، آخرت اچھی کرتا ہے، قبر کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ جتنی بھی آپ میں کیپیسٹی ہے، لازمی چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہیں، لازمی صدقہ خیرات لازمی کیا کرے۔ اس کو بھی اپنی
ज़िंदगी का मामूल बना ले। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के मुबारक नेम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका अमल वजीफ़ा आपने किस तरीके से करना है अच्छे से जान लीजिए। आपने इसके साथ साथ आपको मैं एक दुआ भी बताऊँगी, वो दुआ भी आपने लाजमी किया करनी है। और जो इंसान ये दुआ पढ़ता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सबसे पहले अपनी नीयत करनी है, साफ़ नीयत होनी चाहिए, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। किसी भी नमाज के साथ इसको आप कर लें। याद रखें, जिस नमाज के साथ आपने पहली बार इस वजीफ़े अमल को करना है, बाकी दिनों में भी इसी नमाज के साथ आपने इस वजीफ़े अमल को करना है। दिल को साफ़ करके किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, आपने बिल्कुल अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए दिल को साफ़ करके इस अमल वजीफ़े को करना है। जब सबसे पहले तो आपने, अगर आप इसे फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो फ़जर की नमाज अदा कर लें। ज़ोर की, असर, मगरिब, इशा, जो भी नमाज के बाद आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप वो नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आपने अपने मसल्ले पर भी बैठे रहना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मर्द हजरात भी इसको अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर वो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो उधर भी वजीफ़ा अमल कर सकते हैं। अगर वो घर में नमाज अदा करते हैं तो भी उधर भी वजीफ़ा कर सकते हैं। जब आपने नमाज अदा कर लेनी है, आपके दिल में जो अपना मांगना चाहते हैं तो आपने नीयत कर लेनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नमाज अदा करने के बाद अपने जानमाज पर ही बैठे रहना है। आपने किसी से हम कलाम नहीं होना। कोई भी आपने जब ये वजीफ़ा करना है खामोशी वाली जगह पे करना है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी बुलाने वाला ना हो। आपकी तवज्जो जो है पूरी रब की तरफ लगी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कोई भी दवा, वजीफ़ा, अमल जो भी करोगे दरूद पाक के बगैर अधूरा है। दरूद पाक पढ़ोगे तो ही कबूल होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, या गनो, या रज़ाकू, या फ़ताहू, तीनों इस मुबारक को आपने एक अल्फाज बनाकर पढ़ना है। इसको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आपने दरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब सूरत इखलास कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक या गनियू, या रज़ाकू, या फ़ताहू, इन तीनों अल्फाज को आपने एक अल्फाज की तादाद में पढ़ना है। आपने 303 मरतबा या गनियू, या रज़ाकू, या फ़ताहू इनको पढ़ना है। जब 303 मरतबा ये अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक की तस्बीह कंप्लीट हो जाए, कोशिश करें ये अमल वजीफ़ा करने से पहले पानी का एक गिलास अपने पास रख लें। जब ये तस्बीह पूरी कंप्लीट हो जाए तो उस पर फूंक दें। इस पानी को ख़ुद भी पिएं, अपने सारे घर वालों को भी पिलाएं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो आपने लास्ट पे भी हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। आपने क्या करना है, जब ये अमल वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के, गिड़गड़ा के, जिस तरह बच्चा ज़िद करता है इस तरह अल्लाह पाक के आगे पेश होना है। बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुआ मांगने से पहले भी दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। एक बात आपको बताती चलूँ, जब भी आप दुआ मांगो तो या अरहमुर राहिमीन लाजमी पढ़ो। जब बंदा ये कहता है ना कि या अरहमुर राहिमीन, तो फरिश्ते निदा करते हैं, अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ए अल्लाह, फ़ला बंदा तुझे याद कर रहा है, तुझसे मांग रहा है, इसको अता कर। हालांकि अल्लाह तबारक तआला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, अल्लाह को सब कुछ पता होता है, लेकिन फरिश्ते इल्तिजा करते हैं कि इस बंदे की फरियाद को सुन ले, इसकी जो भी हाजत है उसको पूरा कर दे। अपने दुआ मांगने से पहले कहना है कि अल्लाह पाक, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, या अल्लाह तू ही रिज़्क देने वाला है, तू ही बेनियाज है, मेरे लिए हलाल रिज़्क के दरवाज़े खोल दे, मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे, मेरी ज़रूरियात पूरी फरमा, मेरे कर्ज़ अदा होने के असबाब पैदा फरमा दे, मुझे हराम कमाई और लोगों की मोहताजी से बचा, और मेरे घर में सुकून व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे अपना घर अता फरमा, मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आपने कहना है, ऐ अल्लाह मुझे नेक सालिया औलाद से नवाज। अल्लाह, लड़ाई झगड़ों
سے محفوظ رکھ اللہ، فتنے سے محفوظ رکھ شیطان کی شر سے محفوظ رکھ اے اللہ، ناگہانی آفت تومت سے محفوظ رکھ اے اللہ، میری پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ، مجھ پہ راضی ہو جائے اللہ، میرے سبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے جب بھی کوئی دعا کریں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ لازمی دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کے بعد آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ربی لاک الحمد، ربی لاک الحمد، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی دعا کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس طریقے سے میں نے آپ کو اس عمل وظیفے کو بتایا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور جو آیات بتائی ہے، جو اللہ کے اسم مبارک بتائے ہیں، جتنی تعداد میں نے بتایا ہے اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جس نماز کے ساتھ اس کو پہلے دن شروع کرنا ہے، دوسرے دن بھی اسی نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو آپ 7، 11، 21 یا 41 دن تک جاری رکھے۔ میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ٹائم بھی اتنا درکار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یقین مانے آپ مجھے کمنٹ میں خود بتائیں گے، دعائیں دیں گے، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی سے نواز دے گا۔ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ کسی دوسرے پریشان انسان کا بھی بھلا ہو سکے۔ ایک بات بتاتی چلوں، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیکی آپ کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک بات پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی ہو سکے اپنی زبان کو ان الفاظ سے تر کر لیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ فارغ ہیں نہیں فارغ، کام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر پہ ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، آپ اپنی زبان پہ ان الفاظوں کو جاری رکھیں، اس الفاظ سے اپنی زبان کو تر کر لیں تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی پریشانی آپ کے پاس تک نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو لازمی کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں، اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ دیکھنا تمام پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ جو سوچو گے، جو مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کرے، آمین یا رب العالمین۔ جاتے آپ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔